بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کی ناکامی کی شہرت اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے دھمکی آمیز بیانات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا وزیر دفاع تھا اس نے سی این این پر انٹرویو میں ایک بات کی تھی تو اس سے ایویڈنس مانگی جا رہی تھی، تو اب تو ایویڈنس جو ہے وہ انڈیا خود دے رہا ہے، تو وہ اب سی این این جو ہے وہ دوبارہ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کا انٹرویو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ذرا وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ کافی دن گزر گئے ہیں لیکن اس پر بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی تھیں۔ کیا کہا گیا تھا ذرا سنیں۔ Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets. India says there's no evidence of that, no proof. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. Debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. And it's all over Indian media But today. you're the defense And they have minister. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence. They have already admitted that the 3 planes were down. اس کے بعد بی جے پی کے ایک رہنما ہیں سبرامنیم سوامی صاحب، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، کتنے گرے ہیں بتائیے۔ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا۔ آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے، اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے۔ مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ بی جے پی کا رہنما کہہ رہا ہے کہ جب تک مودی پرائم منسٹر انڈیا کا تو یہ جو رافیل طیاروں کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس میں وہ یقیناً خود بھی پھنستے ہیں۔ اب انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان صاحب نے کیا اعتراف کیا، کہاں جا کے کیا ہے؟ بلومبرگ سنگاپور میں جا کے کیا اعتراف کیا، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ Pakistan downed an Indian jet. Can you confirm? What is important is that not the jet being down, but why they were being down. On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur? تو لاسز کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ کتنے جہاز گرے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیوں گرے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب جن سے ایویڈنس مانگی جا رہی تھی تو ان کو ایویڈنس تو انڈیا نے خود ہی دے دیا۔ تو ایک دفعہ پھر ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ 2 دن پہلے جو پاکستان کے بارڈر کے قریب انڈین سٹیٹس ہیں، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، جموں کشمیر، راجستھان، یہاں پہ موک ڈرلز دوبارہ ہوئی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں موک ڈرلز؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو سی این این کی اینکر آپ سے ایویڈنس مانگ رہی تھی تو کوئی کانٹیکٹ تو ہوگا آپ کا اس کے ساتھ، اس کو ذرا یہ کلپ ولپ نہیں بھیجیں گے آپ کہ یہ ایویڈنس آ گئی ہے، اب تم میرے سے ایویڈنس مانگ رہی تھی؟ میں نے اس وقت بھی ایویڈنس تھی لیکن میں اپنا سورس جو ہے وہ اس پہ تو نہیں بتانا چاہتا تو آپ نے سوشل میڈیا کی طرف بات کر جی میں دیکھیں میں ایک ڈیفنس منسٹر، مجھے کوئی تھوڑا سا جی خیال بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی مجھ سے سورس جب پوچھے کہ کیا سورس ہے۔ بعض سورسز جو ہیں وہ ڈائیورج کیے جا سکتے ہیں، بعض سورسز جو ہیں ان کا نام نہیں بتایا جا سکتا۔ ابھی بھی آپ کو کافی کچھ پتہ ہے لیکن آپ کیونکہ ڈیفنس منسٹر ہیں تو آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے، ہولڈ کی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے؟ دیکھیں میری جو اطلاع کے مطابق 6 تھے اور ایک 7واں جو تھا نا وہ ان مینڈ تھا۔ ہاں تو اس کا مطلب ہے بڑے سائز کا، اس کا مطلب ہے جو انڈیا میں اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ہمارے 3 نہیں 4 رافیل گرے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے، تو 6 رافیل ہیں جی، 4 رافیل ہیں، 4 وہ ہیں اور ایک مگ ہے اور ایک ایس یو ہے۔ اچھا تو اور ایک وہ بڑا سا ڈرون ہے ان مینڈ جو ہے نا۔ اچھا خواجہ صاحب آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ 4 دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ انڈیا اٹیک کرے گا، یعنی کہ آپ کو کافی یقین تھا، لیکن آپ کے کچھ کیبنٹ کے کولیگز، کچھ ڈیفنس اینالسٹ، ان کا ایک خیال تھا کہ انڈیا یہ جرت نہیں کرے گا۔ پہلے اگر آپ کے پاس کلپ ہے ذرا وہ پہلے سنا دیں کہ ہمارے پروگرام میں
کچھ جو ہمارے دوست ہیں ان کا موقف کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک اور جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ ایک اور جنگ کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. انڈیا کی طرف سے فوجی حملے کی میرے امکان نظر نہیں آتا. جنگ کا کوئی امکان نہیں. کوئی جنگ کا خطرہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی جنگ ایک آپشن نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے ہندوستان بھی اس سے بخوبی واقف ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سینٹی ول پریویل. تو خیر صاحب، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ خطرہ موجود ہے، آپ صحیح ثابت ہو گئے. تو آپ کے خیال میں یہ انڈیا نے یہ پنگا کیوں لیا؟ ان کا تو آپریشن سندور ناکام ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ پنگا لیا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس قسم کے ریکلیس ڈیسیژن لیتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی ہوتی ہے. کافی دیر ہو گئی ہے مودی صاحب کو پرائم منسٹر بنے ہوئے، جو ہے 2014 سے آئے ہوئے. 14 سے 6 اور 5 11. اس سے پہلے بھی بی جے پی کی حکومت تھی میرا خیال ہے. جی. تو اس میں واجپئی صاحب تھے. تو یہ 11 سال کے بعد جو ہے نا وہ سٹیم جو ہے نا ان کو لگ رہا ہے کہ میری وہ پاپولیرٹی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ واردات جو ہے، جو بھی یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے. میں بالکل 100% اس پہ یقین رکھتا ہوں. یشونت سنہا صاحب جو ہیں، جو کہ واجپئی صاحب کے فورن منسٹر تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مودی جو ہے یہ چناؤ جب بھی قریب آتا ہے تو وہ اس طرح کی واردات کرتا ہے. پتہ ہے مودی میں وہ فنیس نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا کہ کوئی اسٹیٹسمین شپ، یہ جو واردات بھی بندہ کرے اس میں بھی باریکیوں کا خیال رکھے، جو ہے کروڑ قسم کی واردات کرتا ہے. کیونکہ آر ایس ایس سے آیا نا. ہاں، آر ایس ایس کا کیا کی وجہ سے باتیں بھی جو وہ اس قسم کی کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح کا جواب بھی دینا پڑتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھیں اس کتنی دیر ہو گئی ہے پلوامہ کے واقعے کو؟ مہینہ ہو گیا میرے خیال ہے. نہیں، پلوامہ نہیں، پہلگام کا کیا 22 اپریل کو. 22 اپریل کو آپ حساب لگا لیں کہ 1.5 مہینہ تقریباً اب ہونے والا ہے، یا 1.25 مہینہ ہو گیا ہے. کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ بندے کہاں گئے ہیں. کسی نے کلیم نہیں کیا کہ ہم نے کیا ہے. کوئی ان کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. یہ بھی پتہ نہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایویڈنس نہیں پیش ہوئے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں نا، کہ کوئی کسی جو ہے بیان بازی اور یہ ساری دنیا میں شور مچا ہوا تھا، لیکن جو ہے انڈین گورنمنٹ نے کہیں بھی نہیں کہا جی کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی انویسٹیگیشن جوائنٹ کر لیں، انٹرنیشنل انویسٹیگیٹر منگوا لیں، 4-5 ملکوں سے منگوا لیں. ہر طریقے کی میں آپ ٹیلی ویژن پہ یہ بار بار کہتا رہا، لیکن کوئی نہیں. جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل فالس فلیگ، جو پہلے دن میں یہ لفظ یوز کیا تھا، مجھے پتہ بھی اسی دن ہی لگا تھا اس لفظ کا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ٹوٹل فراڈ ہوا ہے. اور 1.5 ارب دنیا سب کانٹیننٹ کی جو ہے 2.25 ارب جو ہے اس کو جنگ میں یہ دھکیل رہا تھا یہ شخص اپنے ذاتی اقتدار کے لیے. ریکلیس آدمی ہے. جو بندہ جو ہے 2200-2400 بندہ جو ہے مسلمان جو ہے اپنی وزارت اعلیٰ میں جو ہے ان کا قتل عام کر سکتا ہے، زندہ جلا سکتا ہے. آپ اس سے کوئی بھی جو ہے توقع کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خطے میں بھی کے لیے بھی ڈینجرس ہے، سب سے پہلے اس ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے ڈینجرس ہے یہ شخص جو ہے اس قسم کے بندے کا برسر اقتدار. بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ مودی جو ہے یہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے یا بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اور اسی لیے بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے جنرل انیل چوہان، اس نے جو اعتراف کیا ہے، اس کے بعد بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا اجلاس بلا کے اس پہ بحث ہونی چاہیے. خیر صاحب، جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے، اس کا ہم نے آپ کو بیان سنوایا بھی ہے، انیل چوہان، اس نے انڈین میڈیا پہ کوئی انٹرویو نہیں دیا. اس نے انڈیا میں کوئی ایسی بات نہیں کی. جا کے وہاں پہ شنگریلا ڈائلاگ کے لیے وہاں پہ گئے سنگاپور میں، وہاں جا کے بلومبرگ کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ایک اور غیر ملکی جریدے. یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہے؟ نہیں، یہ سوچ سمجھ کے بھائی کیلکولیٹڈ بات ہے. تو کیا مقصد؟ یہ کیلکولیٹڈ بات ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا ہے. یہ ڈیسیژن جو کیے ہوئے تھے مودی اور مودی کے ساتھ جو 2-3-4 اس کے ایسوسیٹس ہیں، انہوں نے کیے ہوئے تھے. دے آر ایکچولی
asking their armed forces to take the blame for the political decision, you know. अच्छा, सारे ड्रामा जो है उसका मलबा जो है ना आप फौज पे डाल रहे हैं हिंदुस्तान की ये जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो हिंदुस्तान को, आप ज़रा गौर करें किस चीज़ में हुआ है। इस सारे ड्रामा जो मोदी ने रचाया है, इससे पहले हिंदुस्तान जो है ना उसकी डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ी हुई थी, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बढ़ी थी और कमर्शियल इम्पोर्टेंस बड़ी हुई थी। ट्रेड, ये वो सारी दुनिया से दुनिया आ रही है, ये आ रहा है, जा रहा है एक, वो सारे का सारा टोटल आइसोलेशन में है। एक वाहिद इसराइल उसके साथ खड़ा है, वो अब एक तो ही। मोदी जो है वो पता नहीं G7 कंट्रीज का इजलास है कनाडा में, उधर जाता है नहीं जाता। कनाडा में दहशतगर्दी की हुई है उसने। आप देखें, जो एक वाहिद मुल्क है जो एक्सपोर्ट करता है दहशतगर्दी, वो हिंदुस्तान है। उसने कनाडा किस तरह, किस मुंह के साथ अच्छा जाएगा खाई साहब, वो? ये जो आप बात करें कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, अब तो पाकिस्तान के पास काफ़ी इसकी एविडेंस भी आ गई, अब तो कनाडा के पास भी एविडेंस है, अमेरिका के पास भी। लेकिन ये इस मामले पे मोदी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने नैरेटिव बना दिया है। हमारा फॉरेन ऑफिस ये नैरेटिव मेरा अपना बिल्ड ख्याल है करने कि में ये नाकाम नहीं, हमारी कमजोरी है ना? कमजोरी है, बिल्कुल। मैं 100% इतराफ़ करता हूँ इस चीज़ का कि जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इस हमारा अब बना है, ये जंग की वजह से बन गया है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह बना है। लेकिन पहले जिस तरह काउंटर करना चाहिए उस तरह हमारे अभी से नहीं, कई साल से देखें ना, 2023 में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगा दिया, जिसका जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ख़िलाफ़ है कि आप साउथ एशिया के 8-9 मुल्कों पे कब्ज़ा करके उसको इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक छोटा सा एहतजाज किया और उसके बाद खामोश। हम, आपके ख्याल में क्या इस इशू पे 7-8 साउथ एशियन कंट्रीज़ को मिल के UN में एक रेजोल्यूशन नहीं मूव करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये हमें जो अल्लाह के फजल से जो मिलिट्री ऑफेंसिव जो है या डिफेंसिव कह लें, ऑफेंसिव को हमने बड़ी कामयाबी के साथ उसका मुकाबला किया है। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, जितनी बहादुरी के साथ हमारी अफवाज ने मुकाबला किया है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, ये आइंदा वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी होना चाहिए। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है ना वो इसी क्लास का, इसी लेवल का होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वॉर जो हैं तमाम फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं, कमर्शियल फ्रंट पे भी लड़ी जाती हैं, वॉर जो हैं मिलिट्री फ्रंट पे भी लड़ी जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वॉर जो है ना वो आपकी डिप्लोमेसी जो है ना वो वॉर जो है ना, वॉर ऑफ नैरेटिव। अच्छा, अब जो डिफेंस मिनिस्टर है जी इंडिया का, राजनाथ सिंह, वो आजकल किस किस्म के बयान दे रहे हैं, हम अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को सुनाते हैं। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए। अच्छा खाई साहब, ये कह रहा है कि बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी और आप हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है उसको हमारे हवाले करें। आपके पास कुलभूषण यादव है, अब उसको क्या करना है? हमने कुलभूषण यादव को जेल में रखा हुआ है, क्या करना है? सबसे बड़ी एविडेंस तो वो है ना कि वो हमारी ज़मीन पे सरजमीन से पकड़ा गया हुआ है। सबसे बड़ी एविडेंस ये है। उनके पास तो अल्लाह के फजल से कोई ऐसी एविडेंस है, खाली खुली बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताया जाए, कोई, मैं ये डायरेक्टली आपकी वसासत से पूछता हूँ कि ये लोग किधर थे मीडिया में जब ये सारा कुछ हो रहा था? ये जंग हुई है जो है, इसमें 10, 12, 15 दिन जो है ना मोदी मीडिया पे आया है, ना ये साहब मीडिया पे आए हैं, ना कोई और मीडिया पे आया है। कोई जो है, आप CNN पे भी आ रहे थे, स्काई न्यूज़ पे भी आ रहे थे। 24 इंटरनेशनल चैनल्स पे बोला हूँ, 24 इंटरनेशनल चैनल्स पे बोला हूँ। अल जज़ीरा के अरबी पे भी बोल रहा हूँ, अल जज़ीरा के अंग्रेज़ी पे भी बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ी कोई और भी जो है अंग्रेज़ी 3-4 तो मैंने अल जज़ीरा के पे जो है ना मैंने की इंटरव्यूज़ ही है। नैरेटिव की भी जंग थी ना साथ उसको। तो अब ये जो कहते हैं जी कि अब बात होगी तो POK पे, यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पे होगी, तो इसका क्या जवाब है जब वो कहता है कि हाँ भाई हम POK पे बात करेंगे?
نہیں بات تو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن ہے اس کے حساب سے جو ہے بات کیا ہونی ہے، پلیبیسائٹ ہونی ہے پورے کشمیر کے اندر، بلکہ جو ہمارے پاس ان کی آبادی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ان کی ووٹر ہے. تو اب کشمیر کے ایشو پہ ٹرمپ صاحب 2-3 دفعہ بات کر چکے ہیں. ٹرمپ صاحب کو بڑی تکلیف ہے ہندوستان کو کہ یہ ٹرمپ کیوں باتیں کر رہا ہے، یہ کشمیر کی جو ہے آپ کا کیا انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. آپ دیکھیں یہ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان جو ہندوستان کو یہ ہوا ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. وہ دوبارہ جو ہے وہ رڈار کے اوپر، دنیا کے رڈار کے اوپر آپ کو کشمیر نظر آنے شروع ہو گیا. آپ کو نہیں تو 35 سے اور 370 کے بعد جو ہے کشمیر کو تو دفن کر چکے. آپ کو کشمیر کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا کشمیر کی آزادی قریب آ گئی ہے؟ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی کشمیری ہیں، میں بھی کشمیری ہوں. ہم سے اس سے زیادہ بڑی کیا آپ نے تو وہ خون کی لکیر جو ہے اس کو کراس کیا ہوا ہے آپ کے خاندان نے تو اکتوبر 1947 میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے. ہم نے جنگیں لڑی ہیں 3 اس کے اوپر کشمیر کے. یہ جو DGISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب کشمیر بنے گا پاکستان کا وقت قریب آ گیا، وہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ایک دم جو ہے ہائپ کریٹ ہوئی ہے کشمیر کے اوپر. دیکھیں ہندوستان تو اس کو دفن کر چکا ہوا تھا اس ایشو کو. یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے جس میں ہماری افواج نے آگے سے جو جواب دیا ہے اس سے جو ہے یہ ملٹیپلائی ہوا ہے بہت زیادہ. یہ جتنا کو ڈیفیسٹ تھا پچھلے کئی سال کا، یہ سرینا کے باہر کھڑے ہونے کا، یہاں پہ بورڈ لگانے کا، یہ دوپہر کو 12:30 بجے کھڑے ہونے کا، وہ جو سارے ڈرامے جو تھے آپ کو پتہ کس نے وہ سجیسٹ کیے ہوئے تھے. میں اس ڈسکشن میں نہیں اس وقت جانا چاہتا، لیکن اس کے بعد تو یہ انہوں نے دفن کر دیا ہوا تھا. پھر ابھی لندن کو واپس کیا گیا. ہمیں بتایا گیا کہ جی بہت خطرہ ہے جی، بڑا رولا بن جائے گا اگر یہ جو ہے واپس نہ کیا. یہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ میں کو بات کرتا ہوں تو پھر وہ لامے آنے شروع نہیں آپ نہ کریں، آپ نہ کریں، میں تو کر سکتا ہوں. جم کرو جڑا ہے. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 15-20 صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا، کہ میرے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، میری توپوں میں گولے نہیں ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ پیس نہیں کرنے دیتے، جب تک آپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم انڈیا کے ساتھ پیس نہیں کر سکتے. تو یہ جو 4 دن کی جنگ ہے اس میں تو باجوہ صاحب غلط ثابت ہو گئے. غلط کیا ثابت ہوا کہ میں کچھ تھوڑا سا بولے نا آپ. دیکھیں باجوہ صاحب آئی تھنک میرے بہت کچھ دفن ہے. میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں میٹر میرا گھومے تو میں کہہ دیتا ہوں، پھر وہ آپ کو میسج بھیجتے ہیں، پھر وہ مجھے لامے بھیجتے ہیں اور لامے بھی بھیجتے ہیں آپ کی حکومت کے اندر موجود لوگوں کے ذریعے. ڈائریکٹ بڑوں کو میرے کو فون کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میرے زیادتی کر رہا ہے. مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بولوں گا. میں کہا میرا ٹیلی ویژن اب کیا ان کے پاس بولنے کے لیے رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا بولنے کے لیے؟ سوائے میرا 35 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے. اس سے پہلے کچھ 40 سال کا میرے والد کا پولیٹیکل کیریئر. ہم 2 نسلوں میں ہم نے اتنی سیاست نہیں کی جتنی باجوہ صاحب نے جو ہے اپنی 5-6 سال کی جو ہے وہ ٹینیور کے اندر سیاست کی. آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی. وہ 24 گھنٹے میں اور خصوصاً وہ جو 10 دن تھے نا نومبر جس میں چیف نے اپوائنٹ ہونا تھا، ہر روز ایک نیا پیکج جو ہے تیار کر کے دیتے تھے. یہ پیکج ہے اور ہر پیکج میں ان کی تصویر ضرور ہوتی تھی. ایدوں زیادہ میں ہوں پھر کدھر شامی لاما آ جانا ہے. نہیں چلے خیر. اب دیکھیں نا لاما جو یعنی لامے کا مطلب یہ ہے شکوہ شکایت، یہی ہے نا علامہ. نہیں چلے میرا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ایک وہ تھے اور ایک ہمارے کرنٹ آرمی چیف ہیں. فرق کیا آپ دونوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے تو ڈکا لگا رہے تھے. جو روکنے کا تھا ان کا مطلب تھا کہ میری یا مجھے کنٹینیو کر لو یا میرے نامنی کو کنٹینیو کر لو. جون 2019 میں جنرل عاصم منیر کو DGISI بنے ابھی صرف چند ماہ ہوئے تھے اور ایک دن سنڈے کے دن اچانک ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور جنرل فیض کو ان کی جگہ DGISI بنایا گیا. کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی؟ 100% سازش تھی. دیکھیں کس ایکسٹریم تک جاتے ہیں. عمران خان نے کہا جی کہ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیا جائے تاکہ وہ کور کمانڈر والی شرط جو ہے فیض کی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ISI کے چیف کے سیٹ سے بیٹھے پوری ہو جائے. یہ یہاں تک گفتگو ہوئی ہے. پاکستانی آپ اس سے حساب لگا لیں
کہ ہاؤ ڈیسپریٹ عمران خان واز ٹو میک. پاکستانیوں کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے کہ جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے درمیان 2-3 عرب کنٹریز میں کیا بات چیت ہوتی رہی؟ بالکل حق ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو سیز فائر ہوا اور اس کے نتیجے سیز فائر جو ہوا, اور اس وقت جو باس تھا جنرل فیض کا باجوہ, اس سے بھی بات ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب سید علی گیلانی صاحب جو ہیں مرحوم, انہوں نے جب تنقید کی اس سیز فائر پہ تو ان کو شٹ اپ کال دی گئی. میں مزید بات نہیں کرتا, یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بھارت نے 2 دن پہلے سیٹرڈے والے دن انہوں نے گجرات, راجستھان, چندی گڑھ, ہریانہ, جموں کشمیر, یہ سارے بارڈر ایریاز ہیں, یہاں پہ انہوں نے موک ڈرلز کیے ہیں. ان موک ڈرلز کا آپ کے خیال میں کیا مقصد ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں موک ڈرلز جو ہے وہ کر کے اس سب کے پیچھے جو ہے جو اس کی پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں, اس کی یا سیاسی رنگ بازی کہہ لیں آپ عام فہم زبان میں, وہ ہے. کوئی اس وقت دیکھیں ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی ہمارے پہ کی, اس کے بعد اب موک ڈرلز کر رہے ہیں. یہ میں ایسی بات پریڈکشن وغیرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ان کو اس انکاؤنٹر میں, اور جس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اب جو بھی وہ کر رہے ہیں 100% بلکہ 200% وہ جو ہے وہ اپنا سٹاک جو ہے ریکور کرنا ہے. سٹاک پرائس جو گری ہوئی ہے ان کی, اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ موک ڈرلز وغیرہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے. آپ کے خیال میں انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں کوئی پریڈکشن نہیں میں کرنا چاہتا, لیکن اگر انڈیا اس دفعہ حملہ کرے گا تو لازمی طور کے اوپر جو ہے اس کا جو لیول جو ہے وہ اونچا ہی ہوگا نا, پرانا لیول یا اسے نیچے. جہاز تو آپ نے نہیں بھیجے گا, وہ جہاز تو نہیں بھیجے گا, میزائل ہی بھیجے گا. میزائل بھیجے یا جہاز بھی بھیج لے, کوئی اور 4-5 گوان. میں آپ کو بتاؤں 10 جہاز گرا سکتے تھے ہم. اچھا, اس دن اس پوزیشن میں تھے آپ؟ 10 جہاز گرا سکتے. اور پھر اور یہ کیوں نہیں گرائے گئے, یہ بتائیں کیوں نہیں گرائے گئے؟ دیکھیں وہ آپ چل رہے تھے, لیکن اس پوزیشن میں تھے, ٹارگٹ لاک ہو چکے تھے. بچے جو تھے ہمارے جو تھے وہ ایس پوزیشن میں تھے کہ انہوں نے 10 اڑا سکتے نہیں, ٹارگٹ لاک ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ ڈیٹیل آپ کو بھی پتہ ہے. آپ تاکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں تو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ زیادہ ایسکلیشن نہ ہو. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ ایسکلیشن نہ ہو, کہ میرا مطلب ماتم ہی نہ ہوتے شروع ہو جائے, رولا بن جائے. اچھا, اب خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ماتم تو خیر ابھی بھی ہو ہی رہا ہے. ہاں, یہ جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب, انہوں نے شنگریلا ڈائلاگ میں ایک بات کی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دوبارہ حالات خراب ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ فلوئڈ سچویشن تو ہے, اس میں کوئی پریڈکشن تو کی نہیں جا سکتی. اور میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے, وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے, احرام میں تھے, تو مجھے ملا, انہوں نے اچھی بڑی بیلنسڈ تقریر وہاں پہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں, لیکن میں جو ایک انڈیا کی طرف سے کسی اور ایڈوینچر کو ٹوٹلی رد نہیں کروں گا جو ہے. اچھا, کیونکہ وہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے. اس کو انٹرنلی جو شروع میں 2-3 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا, راہل گاندھی بھی اس کی حمایت میں بولا, اور لوگ بھی بولے تھے, ایک چند لوگ آوازیں رہ گئی تھیں. راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وائی انڈیا ہیز بین hyphenated with Pakistan, why didn't a single country back us in condemning Pakistan? Who asked Trump to mediate between India and Pakistan? India's foreign policy has collapsed. صحیح. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہائفنیٹڈ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے, ہائفنیٹڈ وہ یوں کرتے ہیں, یہ بریکٹڈ جس کو عام زبان میں, وہ
یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو ہے اب جو انڈیا چاہتا تھا کہ ہم ایک دوبدو جو ہے معاملات طے کریں، اب اس میں جو ہے عرب کنٹریز بھی آ گئے ہیں، امریکہ بھی آ گیا ہے، دوسرے ملک بھی آ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایشو ہے، اور وہ کشمیر کا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے آلموسٹ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ پوری فل فلیج وار کے اوپر جو ہے چلے گئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مودی کی تو ہے ہی ہے، انڈیا کا جو پچھلے 20-25 سال سے ایک نیریٹو بنا ہوا تھا، آئی ووڈ سے سنس سملا ایگریمنٹ، آپ میرے سے اتفاق کریں گے وہ جو ہے امپریشن جو ہے جو بھی اچیو کیا تھا اندرا گاندھی نے اس ایگریمنٹ میں، کہ اس کو سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن میں تبدیل کر دیا گیا، اور ساتھ یہ ایگری کیا گیا کہ اس ایشو کے اوپر بائی لیٹرلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. یہ دوبارہ جو ہے وہ ریورس ہوگی، اور ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے میں میڈیٹ کروں گا، جس کا مطلب ہے کہ سملا ایگریمنٹ جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا یا ناکارہ ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اس لیے کہ انڈیا نے 1984 میں سیاچن پہ قبضہ کر کے اس شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کی 5 اگست 2019 کو جو 370 اور 35A کو سسپینڈ کیا، شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، اور اب ٹرمپ کو سیکریٹلی کوائٹلی کہہ کہ پلیز سیز فائر کرا دو، شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا جی، پروین ثانی صاحب جو ہیں انڈین فوج کے سابق افسر ہیں اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں what this fellow Anil Chauhan is saying is that for 2 days Indian Air Force fleet was grounded. This is enough reason for him to resign, making light of a serious matter. یہ مطالبہ ہو رہا ہے انڈیا سے کہ انیل چوہان جو ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ 2 دن کے لیے انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تھی، he should resign. اس نے کہا ہے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور پھر 2 دن کے بعد جو ہے وہ ٹھیک کر لیا ہے، یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے پروین ثانی کو جو ہے میں نے کوٹ کر کے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا، اب پروین ثانی جب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے تم غدار ہو، تم اینٹی انڈیا ہو، یہ وہ. اب ان کا جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف یہی بات کر رہا ہے. جس طرح وہ آپ نے وہ بیکی اینڈرسن والا سنایا، میں کیا کرنا ہے اس کو بتایا، اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کیا ہوا ہے. تو لیکن اس وقت جو ہے اوبیسلی میں نے انڈیا کے سوشل میڈیا کو ریفر کیا تھا کہ وہ ان کے جہاز گرے ہیں. اب یہ میرا کوئی بھی ایک ذمہ دار قوم ہوگی تو اس میں یہ احتساب ہوگا اس چیز کا. اگر احتساب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ مودی اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ جو بھی چیلے چانٹے اس کے سمیت جو ہے اس وقت ان کی فوج کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے فیلئر کے اوپر جو ہے کسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے. 2-3 بڑے اہم سوالات ابھی باقی ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب سے کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب، آپ کے پاس پیٹرولیم کا پورٹ فولیو بھی رہا ہے، واٹر ریسورسز کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا پانی کبھی بند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میر صاحب، میں نے کل نہر پہ جانا تھا، جس میں آپ ڈائیویں لگاتے ہیں، نہاتے ہیں. میں نے کل نہر پہ جانا تھا، میں جانے سے پہلے پانی چیک کرتا ہوں کتنا گہرا ہے، تاکہ وہ پل سے پھر زمین دے نہ جا وجی جا کے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت 6000 کیوسک ہے. میں نارملی اس میں نہانے جاتا ہوں تو 20,000 کیوسک ہے، تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہوتا ہے، وچ از انف. نہر تقریباً بری ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی آج صبح سے پانی ریلیز ہوئی نہیں ہے، لیکن آج صبح میں نے پھر چیک کیا ہے، آج پورا پانی وہاں سے آ رہا ہے. اور یہ اس نہر کا پانی کس دریا سے آتا ہے؟ چناب سے آتا ہے. چناب سے آتا ہے، جو ہمارا دریا ہے. اس کو وہ بند نہیں کیے کہہ سکتے، IWT کے مطابق اس کو جیلم کو اور چناب کو بند نہیں کر سکتے. یہ 2 دریا ہمارے ہیں، 3 دریا ان کے. تو یہ ابھی تک سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی مکسڈ سی ہے کہ وہ دریاؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. 15-20 روز کے بعد مانسون سٹارٹ ہو جانی ہے، پانی آنا شروع ہو جانا ہے. اس پانی کو روک کوئی نہیں سکتا.
جو مانسون کا پانی ہے، برفیں بھی جون کے میں پگھلنی شروع ہوں گی، اس کا بھی پانی آ جائے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ صرف ابھی جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک دن بند کر دیا، 2 دن بند کر دیا، پھر چھوڑ دیا. بعض لوگ جو ہے ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی کہ اس میں بدنیتی جو ہے وہ نہیں، یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. یہ میں نے پوچھا ہے جو لوگ فلڈ کنٹرول پہ یا میٹرولوجیکل کے دوسرے لوگ جو ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹنگ ایک طور پہ استعمال، کیونکہ میں بھی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں تو میں نے بھی دیکھا راوی تو عام طور پہ سوکھا ہی رہتا ہے. چناب میں نسبتاً پانی کی سطح بہتر ہے لیکن جہلم میں بالکل ہی نہیں ہے، کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جہلم بھی سارا وہاں سے آتا ہے، اور جہلم کے اوپر انہوں نے ڈیم بھی بنائے ہوئے، بجلی گھر بنائے ہوئے ہیں. کشن گنگا ہے اور ایک رتلے ہے یہ. لیکن ان کا جو ریزروائر ہے وہ ریزروائر جو ہے ہم نے انسپیکٹ کیا ہوا ہے. ریزروائر جو ہے باقاعدہ اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے. لیکن وہ جس معاہدے کے تحت آپ نے کیا انڈس واٹر ٹریٹی، وہ تو ختم ہو گیا. وہ میرا سسپینڈ ہے اس وقت، انڈیا نے کیا ہوا نا، ابینس ہے وہ جو ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو کہ اس سے نکلنا جو ہے انڈیا کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے آسان بات نہیں ہے کیونکہ یہ پرابلم جو ہے امیر صاحب یہ دنیا میں سب جگہ ہے کہ لوور ریپیرین اپر ریپیرین جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. یہ کوئی صرف انڈیا پاکستان کی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. یورپ میں بھی یہ ہیں، افریقہ میں بھی یہ ہیں، امریکہ کینیڈا میں بھی یہ ہیں، لیٹن امریکہ میں بھی ہیں. جہاں جہاں دریا، مثلا میکونگ ریور جو ہے جو ویتنام میں جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے، اور چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی مسئلہ، چائنا کے انڈیا کے درمیان بھی جس طرح انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اگر چائنا بند کر دے وہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی مودی نے بڑک لگائی ہوئی ہے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. میں خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ IWT کی سسپینشن جو ہے obviously اگر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے تو this will be. تو یہ جو مودی صاحب کہتے ہیں ہم پیاس سے مار دیں گے پاکستانیوں کو، پیاس سے مار دیں گے پاکستانیوں کو، یہ پھر ایک سیاسی نعرہ ہے، یہ بول بچن ہے. یہ بنگال میں ووٹ لینے ہیں، بہار میں ووٹ لینے، جا کے وہاں سے بڑھ کے مارتا ہے اور اپنے ووٹ. اچھا خالد صاحب، اب آخر میں یہ بتائیں کہ بجٹ ہمارا بہت قریب آ گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اس بیک ڈراپ میں جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہمارے یہاں پہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس میں جو ہے ہمیں ٹیکنالوجی کے لیے، ایکوپمنٹ کے لیے ہماری نیوی کو بھی ضرورت ہے، ہماری ایئر فورس کو، آرمی کو، تینوں کو ضرورت ہے پیسوں کی. لیکن خالد صاحب ایئر فورس تو اب آذربائیجان کو، نائجیریا کو اور کنٹریز کو جہاز بیچ کے آپ کے لیے زر مبادلہ کما کے دے رہی ہے، کما رہی ہیں. انہوں نے حکومت کو پیسے بھی دیے ہیں، اپنے بھی جو ہے انہوں نے جو انٹرنلی بھی جو ہے اپگریڈیشن وغیرہ، اسی طرح پاکستان آرڈیننس فیکٹری بھی کما کے دے رہی ہے. وہ کہا گیا تھا نا کہ جی ہمارے پاس تو جنگ لڑنے کے لیے شیل ہی نہیں ہے، ہم نے سارے یوکرین کو دے دیے ہوئے ہیں. یہ لیڈر آف اپوزیشن نے بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو ہے جی. تو وہ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. اصل میں ان کو وہ باجوہ صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں. ہمارے پاس بالکل اس جنگ نے ثابت بھی کر دی ہے جتنا جو ہے وہ عام. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا. میں ادھر سیالکوٹ اسپتال گیا، CMH. وہاں پہ ایک بچہ ایک پوسٹ سے آیا تھا، اس پوسٹ کا نام ہے جنگجو پوسٹ. وہ دریا میں ہے، ادھر LOC پہ، LOC سے ورکنگ باؤنڈری. اس کے اوپر 80 جو ہے بختر شکن جو ہے انہوں نے راکٹ مارے ہیں انڈیا نے. ایک بندے پہ نہیں، ایک کپتان اس کو مین کر رہا تھا، اس کے ساتھ چند سپاہی ہوں گے ہیں، ٹھیک ہے. اور 60 جو ہے موٹر انہوں نے مارے. میں اس بچے سے ملا، وہ زخمی تھا، پٹیاں شٹیاں یہ وہ، کوئی بادشاہ جو بھی ٹوٹا ہوا تھا. میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہتا واپس جانا ہے. جتنے زخمی تھے وہ کہتے واپس جانا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی تو ایک چیز، ایک پہلو آپ کی گفتگو میں کھل کے سامنے آیا کہ ان کا نشانہ بڑا خراب ہے.
کہ 70-80 انہوں نے مارے اور اس کو اس دوران اس کو ایویکویٹ کیا گیا ہے اور نیا کمانڈر کپتان جو ہے بچہ ایک اور وہاں پہ بھیجا گیا ہے اچھا اس کے دوران. ہاں اچھا وہاں پہ ایک ساتھ گاؤں ہے, وہاں پہ ایک خاتون کے گھر کے اوپر انہوں نے بم لگا, اس کا خاوند مارا گیا, شہید ہوا, اس کے 2 بچے شہید ہوئے اور ایک بچہ کرٹیکل حالت میں تھا. اور وہ مجھے انہوں نے, میں تو اس سے نہیں خاتون سے ملا, لیکن مجھے وہ بتا رہے تھے وہاں پہ ہمارے فوجی, کہتے ہیں بار بار ہم بات کرتے تھے آگے سے الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. وہ قوم کا کیا مورال تھا, بالکل ٹھیک, کیا جذبہ تھا. میں کہتا ہوں ان جذبوں کو سلام, میں یہی تو زندہ قوم کی نشانی یہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں. اور آخر میں جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے تو اس واقعے کے آپ بہت سے کنکلوژنز نکال سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو فضا میں اور جو زمین میں ہماری لڑائی ہوئی, اس میں یقیناً چائنا کی ٹیکنالوجی کا بھی کافی استعمال تھا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں, بلکہ زیادہ تر چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان نے خود بنائی ہوئی ہیں. ہم نے میڈ ان پاکستان لڑائی لڑی ہے, وہ میڈ ان چائنا لڑائی نہیں لڑی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.